रुकू की दुआ नंबर 1। सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाया कि मैंने एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी तो आपने सूरतुल बकरा शुरू कर दी और मैंने दिल में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद 100 आयतों पर रुकू करेंगे। यानी अब सूरतुल बकरा तो बहुत बड़ी है ना, पूरे 2.5 पौने 3 पारे तक जाती है। तो हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु समझे कि अब आप 100 आयत पे जो है रुकू कर लेंगे पढ़ के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। फिर मैंने ख्याल किया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकत में इस पूरी सूरत को पढ़ेंगे, तो सूरत भी खत्म हो गई, सूरतुल बकरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। मैंने ख्याल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत के तमाम पर रुकू करेंगे, यानी अब जो है ये सूरत खत्म होगी तो रुकू कर देंगे। फिर आपने सूरतुल बकरा पढ़ी, सूरतुल आले इमरान शुरू कर दी। फिर उसके बाद आपने सूरतुल निसा शुरू कर दी, उसको भी मुकम्मल पढ़ा। सूरतुल निसा नहीं, पहले बकरा पढ़ी, सूरतुल निसा पढ़ी, उसको भी मुकम्मल पढ़ा। फिर आपने आले इमरान शुरू कर दी, उसको भी मुकम्मल पढ़ा। और आप ठहर ठहर कर पढ़ते थे। और जब आप ससम किसी तस्बीह वाली आयत से गुजरते तो सुभान अल्लाह कहते हैं। तो ये नफिल में होता है, फर्ज नमाज में नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये कह रहे हैं ना कि मैंने रात की नमाज आपके साथ पढ़ी, तो वो तो नफिल नमाज थी, तहज्जुद थी, हुज़ैफा रदी अल्लाह अन्हु। तो जब तस्बीह वाली आयत आती तो सुभान अल्लाह कहते। और जब किसी सवाल की आयत से गुजरते तो सवाल करते। जब सवाल की आयत आए तो सवाल करना चाहिए हमें भी। और जब किसी ताउस की आयत से गुजरते तो पनाह मांगते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और कहने लगे, सुबहान रब्बिल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू भी क़याम के बराबर हो गया। यानी इतना लंबा रुकू किया कि जितना क़याम में जो है सूरतें पढ़ते हैं। दुआ नंबर 2 देख लेते हैं। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सुजूद में फरमाते। अब आपने कहा सुबहान रब्बिल अजीम, ठीक है। 3 बार, 5 बार के 7 बार कह के जितनी बार आप कहना चाहे, जितनी बार आप कहना चाहे। फिर उसके बाद सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। रुकू और सजदे की सुबहान रब्बिल अजीम और सुबहान रब्बिल आला के अलावा दुआएं याद होती है ना, तो क्या होता है कि रमज़ान में बड़ा अच्छा रहता है, तरावी में। और फिर जो है चाहे घर में खुद पढ़े, चाहे मस्जिद जाके पढ़े। और शबीना जो होता है क़यामुल लैल, तहज्जुद, उसमें बहुत अच्छा रहता है कि हम लंबे लंबे रुकू और सजदे कर सकते हैं। अभी आपने पिछली दुआ में हमने क्या पढ़ा, हुज़ैफा रदियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं कि आपका रुकू भी क़याम के बराबर था। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, फरिश्तों और रूह जिब्रील का रब निहायत पाक इंतहाई मुकद्दस है। इसको सही मुस्लिम ने रिवायत किया। रुकू की दुआ नंबर 3 इब्ने जुरैज से रिवायत है। वो कहते हैं कि मैंने अता से कहा कि आप रुकू में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, सुब्हानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। मुझे इब्ने अबी मुलैका ने खबर दी, उन्होंने सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से सुना। उन्होंने फरमाया कि मैंने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं समझी कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास गए हैं। और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढा, फिर लौटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू या सजदे में थे और फरमा रहे थे, सुब्हानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब से सूरत इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फत उतरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो दुआ करते या उस नमाज में फरमाते, मेरे रब और तेरी तारीफ है, अल्लाह मुझे बख्श दे। ठीक है, सुभान रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली। तो अब इतनी वैरायटी, इतनी चॉइसेस आपके पास आ, एक याद कर लें, दो कर लें, एक एक कर लें, ठीक है। फिर रुकू नंबर 5 की तरफ आते हैं। रुकू की दुआ नंबर 5 इंशाअल्लाह। रुकू की दुआ नंबर 5, सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, पाक है तू अल्लाह। इसको आप सजदे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पाक है तू अल्लाह, ए हमारे रब, और तेरी तारीफ है अल्लाह, मुझे बख्श दे फरमाया करते थे। ये रुकू और सजदे दोनों में पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, फिर रुकू की दुआ नंबर 6 इंशाअल्लाह। रुकू की दुआ नंबर 6, ये भी आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है
کہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر فرماتے تھے سبحانک و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا یہ استغفارات میں بھی آتا ہے، یہ آپ کا استغفار بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتی ہوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کیا ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے ان کو کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے میری امت میں ایک علامت مقرر کی گئی ہے کہ جب میں اس کو دیکھ لوں تو یہ کہوں، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اس میں آپ کو پتا ہے نا کہ اس کا معنی ہے کہ جب آپ دیکھو، جب فتح اور نصرت قریب آ جائے تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے دین میں درج دور دین میں داخل ہو رہا ہے۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فوج سے زیادہ زیادہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو پھر اللہ کی تسبیح بیان کریں، تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفارات پڑھیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کیونکہ وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا استغفار بھی ہو سکتا ہے، کیا ہے، اور یہ ہماری رکوع کی دعا بھی ہو گئی۔ رکوع کی دعا نمبر 7 یہ استغفار بھی ہو جائے گا۔ یہی عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرماتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، میں اللہ سے بخشش مانگتی ہوں، اس کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب میں اپنی امت میں ایک علامت دیکھوں گا، جب میں اس نشانی کو دیکھوں تو میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کی کثرت کروں۔ تو تحقیق میں نے اس علامت کو دیکھ لیا ہے، وہ نشانی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی فتح مکہ، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمدک واستغفرہ انہ کان توابا۔ ٹھیک ہے، اس میں سورت سے کہ تھوڑا سا فرق ہے بحمدی کا، کیونکہ یہ تو حدیث ہے نا، اور سورت میں ہے اذا جاء نصر اللہ میں فسبح بحمد ربک، ٹھیک ہے نا، تو یہ حدیث ہے، یہ آپ وسلم کے الفاظ ہیں، تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اب رکوع کی دعا نمبر 8، یہ سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا۔ دیکھیں آپ کی کتنا کلوز تھے آپ صحابہ کرام اجمعین سے۔ پیچھے جو ایک اور ہم نے پڑھی رکوع کی دعا، اس میں وہ فرماتے، پہلی جو دعا ہم نے پڑھی تھی تو اس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہاں آپ دیکھیں کتنے کلوز تھے۔ یہاں پہ ہمیں عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے۔ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر لیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ قیام آپ کو پتہ ہے نا، سبحانک اللہم اللہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کے بعد جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہم سبحانک اللہم بحمدک پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سورت، یہ سارا قیام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا لمبا قیام کیا کہ اس میں جو ہے آپ نے کیا پڑھی، بڑی سورت پڑھی، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ پڑھی، اور آپ نے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے، کون سی؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، پاک ہے وہ ذات جو غلبے و قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور آل عمران کی قرات فرمائی، یعنی دوسری رکعت میں
پھر ایک سورت پڑھی اور پھر ایک سورت پڑھی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے یا اللہ. اچھا، پھر رکوع کی دعا نمبر 9 ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت علی بن ابو طالب، سوری ابو طالب نہیں، حضرت علی بن ابو طالب، سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو پڑھتے، کیا پڑھتے؟ وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض. اور جب رکوع کرتے تو پڑھتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لایا اور میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا. میری سماعت یعنی میرا سننا، میری بصارت میرا دیکھنا، میرا دماغ، میری ہڈیاں، اور میری جو عزمی ہے نا، عزمی میری ہڈیاں اور میرے اعصاب و عصبی تیرے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. رکوع کی دعا نمبر 10. اب یہ سارا آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا، اب ایک ایک کر کے یاد کیجیے گا. ضروری نہیں کہ ساری 10 اپنے آپ پہ بوجھ ڈالیں اور ٹینشن میں آ جائیں. ہمارے پاس ورائٹی ہے تو قرآن کے ایز اے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. کوئی کرے پڑھے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہے کیا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو یوں کہتے اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور میں تجھ پر ایمان لائی، میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا اور میں نے تجھی پر بھروسہ کیا. تو ہی میرا رب ہے. میرے کان اور میری آنکھیں، میرا خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں اور میرے پٹھے اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ اس دنیا سے ہم دعاؤں کے بغیر چلے جائیں.